नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन और ख़ुसूसी प्रोग्राम कहकशां में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी कहकशां के इस प्रोग्राम में अक्सर आप लोगों को शहर बेंगलुरु व बैरून बेंगलुरु के उन तालीमी इदारों का तारुफ़ करवाता हूँ जो अपनी अपनी अहमियत के हिसाब से, अपने अपनी हकीकत के हिसाब से, अपने अपने निसाब तालीम और दर्स व तदरीस की वजह से अपनी अलग पहचान रखते हैं और अपने अपने इलाक़े में मशहूर व मारूफ़ भी हैं। मैं ऐसी ही आज बेंगलुरु के एक मशहूर इदारे की तफसील लेकर के आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमारी सीधी बात की टीम ने वहाँ हाज़िरी दी, वहाँ का मुआयना किया और इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं स्कूल की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले इल्म की ज़रूरत पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि हमेशा से मेरे इस प्रोग्राम का जो अहम तरीन मकसद है। नाज़रीन, अहमक फपोंदवी एक मशहूर शायर हैं। उन्होंने इल्म की ज़रूरत पर बहुत बेहतरीन अशार पढ़े हैं और लिखे हैं। मेरा मन कर रहा है कि उन कुछ अशार को आप लोगों के सामने पेश करूं। वो कहते हैं, जहां में हर तरफ है इल्म ही की गर्म बाजारी, ज़मीं से आसमां तक बस इसी का फैज़ है जारी, यही सरचश्मे असली है तहज़ीब व तमद्दुन का, बग़ैर उसके बशर होना भी एक सख्त बीमारी, बनाता है यही इंसान को कामिल तरी इंसान, सिखाता है यही अखलाक व ईसार व रवादारी, यही कौमों को पहुँचाता है बामे औज रफ़अत पर, यही मुल्कों के अंदर फूंकता है रूह बेदारी, इसी के नाम का चलता है सिक्का सारे आलम में, इसी के सर पर रहता है हमेशा ताज सरदारी, इसी के सब करिश्मे ये नज़र आते हैं दुनिया में, इसी के दम से रौनक़े आलम इम्कान की है सारी, ये लासिल की, ये टेलीफोन, ये रेलें, ये तैयारे, ये ज़ेरे आबो बालाए फ़लक इंसान की तर्रारी, हुदूद इस्तिवा कुतुबैन से यूँ हो गए मुदगम कि है अब रुब मस्कों जैसे घर की चार दीवारी, समंदर हो गए पायाब सहरा बन गए गुलशन, क्या किया साइंस ने भी एतराफ़ इज्ज़ व नाचारी, बुखारो बर्क़ का जर्रार लश्कर है अब आमादा, उगल वाले ज़मी व आसमां की दौलतें सारी, गरज चारों तरफ अब इल्म ही की बादशाही है कि उसके बाजुओं में क़ुव्वते दस्ते इलाही है, निगाह गौर से देखो अगर हालात इंसानी, तो हो सकता है हल ये उक़्दे मुश्किल बआसानी, वही कौमें के मदारिज पर हैं फ़ाइक़ तर के हैं जिनमें तमद्दुन और सियासत की फरावानी, इसी के ज़ाम में है जर्मनी चरखे तफ़ाकुर पर, इसी के ज़ोर पर मरीख़ का हमसर है जापानी, इसी की क़ुव्वत बाजू पे है मगरूर अमरीका, इसी के बल पे लड़की हो रही है रुस्तुम सानी, इशारे पर इसी के नक़्ल हरकत है सब इटली की, इसी के ताबे फरमान है रूसी व ईरानी, इसी के जुम्बिश आबरू पे है इंग्लैंड का गर्रा, उसी के हैं सब आवर्दे फ्रांसीसी व अल्बानी, कोई मुल्क अब नहीं जिनमें ये जौहर हो न रक्षिंदा, न गाफिल इससे चीनी हैं न शामी हैं न अफ़गानी, बग़ैर उसके जो रहना चाहते हैं इस ज़माने में, समझ रखें फ़ना उनके लिए है हुक्म रब्बानी। नाज़रीन, दरअसल ये अशार मुझे इसलिए पसंद हैं कि अहमक फपोंदवी साहब ने बेहतरीन अंदाज में इल्म की अहमियत को सामने रखा। मैं हमेशा से मुख्तलिफ़ अंदाज में तालीम के मकासद को कुरान व हदीस की रोशनी में आप लोगों के सामने रखने की कहकशां के प्रोग्राम में जसारत करता रहता हूँ। आप पिछले प्रोग्राम में भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं फपोंदवी साहब की इन्हीं अशार पर तालीम का वो पैगाम देते हुए जो अपने पूरे अशार में यही पेश करना चाह रहे थे कि इल्म के सामने आज किस तरह दूसरे फ़नून जो है सारे के सारे उसके सामने सजदरेज़ हैं। इल्म की वजह से ही आज ममालिक एक दूसरे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तफाखुर कर रहे हैं। ये सारे पैगामात वो देना चाह रहे हैं। तो इस मैदान में जब हमारे इदारे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग अंदाज में बेहतर से बेहतर निज़ाम तालीम पेश करने और अच्छे माहौल में पेश करने की कोशिश करते हैं,
تو واقعی میں ایسے اداروں کی سراہنا ہونی چاہیے۔ تو چلیے ناظرین، آج شہر بنگلور کی ایک مشہور و معروف اسکول یعنی تعلیمی ادارہ گرینڈیئر کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل اسکول ہے، سرجا پور مین روڈ پر ایک کشادہ زمین پر واقع ہے۔ بہترین منتظمین کے زیر انتظام چل رہے اس ادارے کی اپنی ایک الگ پہچان اور شناخت ہے۔ ٹیچنگ کے لیے بہترین اساتذہ کو مہیا کرانے کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK کے مشہور تعلیمی ادارے کیمبرج یونیورسٹی کا نصاب یہاں پر شامل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی IGCSE نصاب کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو دنیا کے بہترین نصابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک اسٹیٹ کی جانب سے ریکگنائزڈ ہے۔ کشادہ کھیل میدان، بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولیات، کینٹین کے ذریعے اچھے فریش اور تازہ کھانے کا انتظام، کشادہ کلاس روم، اور صرف 24 بچوں کے لیے ہی متعین کردہ اپنے حدود میں بہترین نظام تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ صبح اسمبلی کے اوقات کو بھی بہترین انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ الگ الگ دن الگ الگ مشغلے دیے جاتے ہیں بچوں کے لیے، تاکہ ان کے ذہن فریش رہ سکے اور ان کو پڑھائی میں دلچسپی بڑھائی جا سکے۔ سال 2016 میں 80 طلباء سے اس اسکول کا آغاز ہوا تھا۔ مولانا زید محمد حسین صاحب نے اس اسکول کو شروع کیا تھا، جو اس کے بانی بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، اور انہی کی اہلیہ کبریٰ حسین اس اسکول کی پرنسپال ہیں۔ اب طلباء کی تعداد 400 کو پہنچ گئی ہے۔ دینی و اسلامی تعلیم کا بھی اسی انداز میں یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح عصری علوم کو جگہ دی گئی ہے۔ اسلامی اسٹڈیز کے نام پر حفظ قرآن کے لیے درجات کو مختص کیا گیا ہے۔ تجربہ کار ٹرینڈ ٹیچر کی نگرانی اور درس و تدریس میں اسکول اپنی منزل کی طرف پوری طرح رواں دواں ہے۔ ظہر کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہے اور جمعہ کے لیے بھی باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے۔ مدرسے کے بانی مولانا زید محمد حسین صاحب فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک ان کا مقصد بھی تھا تعلیم کو، عصری علوم اور دینی علوم کو ایک ساتھ مہیا کرنا۔ ناظرین، چلیے دیکھتے ہیں کہ اسکول کی پرنسپال کبریٰ حسین اسکول کے بارے میں آخر کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Saadat Kubra and I'm the principal of Grandia International School. ہماری جو اسکول ہے it started in 2016 and جو فاؤنڈیشن ہے ہماری اسکول کا اور جو ہمارا نام ہے it's taken from one of Allah's names جو ہے المجید۔ المجید کا مطلب ہے گرینڈیئر۔ This is our 4th year in school and our school name گرینڈیئر ہم نے لیا ہے اللہ کے نام سے جو ہے المجید۔ المجید کا مطلب ہے گرینڈیئر نیچر آف اللہ۔ تو اس سے ہم نے یہ اسکول کا فاؤنڈیشن بنایا ہے، جس میں وی وانٹ ٹو گیو دا بیسٹ ایجوکیشن ٹو چلڈرن ان ٹرمز آف دین اینڈ دنیا۔ تو ابھی ہمارے بچوں کو یا تو دینی تعلیم کا ماحول ہے باہر، یا تو وی کین گیو دیم academic education. But a mixture of both, a blend of both is something that is not available right now outside. And very few Islamic schools have it, alhamdulillah. تو یہ سٹیپ ہم نے لے کے ہمارے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں دے گیٹ دا بیسٹ آف بوتھ۔ ابھی اگر ہم پیزا لیں گے تو پیزا کا بیس کیا ہے؟ دیٹ از دا مین تھنگ ایک پیزا کے لیے۔ آئی وڈ سے دیٹ پیزا از دا ایجوکیشن، دیٹ دا پیزا بیس از این فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، بٹ اس کے اوپر جو ٹاپنگز آتے ہیں، جو چیز، کیپسیکم، ٹمیٹوز، انینز، وہ جو سب آتے ہیں، that is the actual skill sets and that is the personality of a child. And in Grandia we don't take care only of the Islamic studies, but also we take care of the personality of the child in terms of their akhlaq and in terms of their moral values. ابھی اگر ایک انسان نے داڑھی رکھا ہے یا کوئی لیڈی نے حجاب پہنا ہے، بٹ اس کو آتا نہیں کہ غریبوں سے کیسے بات کیا جائے، بڑوں کی عزت کیسے کیا جائے، بچوں سے کیسے رہا جائے، تو داڑھی اور حجاب رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے اسکول میں ہم اتنا ڈیپ جاتے ہیں کہ اندر سے بچے ہر کام کریں اور اللہ کے لیے کریں، اللہ کے واسطے کریں۔ دس از واٹ وی انسٹل ان گرینڈیا۔ With this akhlaq and morals,
we also balance it with academic education. Now ابھی سیم ایگزامپل لے لو, ابھی کسی نے داڑھی رکھا ہے, کسی نے حجاب پہنا, لیکن اگر وہ انسان کو لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا ہے, اگر وہ انسان کو موبائل فون کے جو اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرنا نہیں آتا ہے, اگر وہ انسان کو باہر جا کے دنیا میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, اپنے آپ کو اپنا پریزنٹیشن دینا, بات کرنا نہیں آتا ہے, تو کیا فائدہ ہے؟ تو اسی لیے یہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں. سو اٹس اے پرفیکٹ بلینڈ آف اکیڈمکس جس میں نارمل سبجیکٹ سکھاتے ہیں, میتھ سائنس, گلوبل پرسپیکٹیوز, کمپیوٹرز ہے, کنڈا ہے, ہندی ہے, یہ سب سکھاتے ہیں. پلس اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں حفظ ہے, قرآنک ٹیچنگز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے اینڈ عربک ہے. ود دس وی گیو اے لاٹ آف اسپورٹس. اب بچے کھیل کود نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو وی ہیو لاٹ آف اسپورٹس فیسلٹیز آلسو اینڈ وی پرووائڈ آل دیٹ ایٹ گرینڈیئر. اینڈ دا کریکولم جو ہم نے چنا ہے گرینڈیئر میں, اٹس ویری گڈ وتھ چلڈرن. اٹس کالڈ دا کیمبرج کریکولم, IGCSE کریکولم جو UK سے ہے. تو جب بچے ایگزامز دیں گے 10th میں, سارے پیپرز UK سے آئیں گے اور کریکشن کے لیے وہاں جائیں گے. تو لیول ہائی ہے الحمدللہ, دوسرے اسکولس کے اکارڈنگ ہے. اٹس نتھنگ دیٹ وی ہیو کمپرومائزڈ اوور ہیئر. سو چلڈرن grow up to be confident, young, moral, educated people جو سوسائٹی کے لیے ڈیفینیٹلی دے ول بی ایسیٹس ان فیوچر انشاءاللہ. تو یہی انٹینشن ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ دے لو دین اینڈ دنیا اینڈ دے ورک ٹورڈز بوتھ اینڈ فوکس آن آخرہ اینڈ الحمدللہ میک دیم سیلف اسٹرانگ ان ایوری ایسپیکٹ آف واٹ ایور دے لرن الحمدللہ. وتھ دس میں آپ کی اجازت لیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اس موقع پر دینیات سکھانے والے استاد و دیگر اساتذہ نے بھی سیدھی بات سے گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اسکول کے سلسلے میں. میرا نام محمد بلال ہے, محمد بلال عمری ہے میرا نام, اور جو ہے میں یہاں پہ حفظ پڑھاتا ہوں بچوں کو. اور مسلم ہونے کے حساب سے جو ہے ہر ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ واجب بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا, مطلب اگر ایک آیت بھی ہو تو وہ جو ہے کسی دوسرے مسلمان تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو یہی کام ہم لوگ یہاں پہ انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے پاس تقریباً 50 سے زیادہ بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں, اور تقریباً 20 سے زیادہ بچے جو ہے تقریباً 3 سے زیادہ جز جو ہے یاد کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہوئی ہمارے حفظ کی ڈپارٹمنٹ تھی. اور ہمارے پاس یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے, اور یہاں پہ اس کے مطلب اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامک ایجوکیشن بھی دیتا ہے, کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے بچوں کا بیسک ایتھکس, ایٹیکویٹس اور بچوں کو جو ہے عقیدہ صحیح کرنا یہ سب ضروری ہوتا ہے. تو یہی صحیح وقت ہے بچوں کے جو ہے عقیدے کو, ان کے اخلاق کو سنوارنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس حساب سے ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز ہے, اور اسلامک اسٹڈیز میں جو ہے ہم لوگ سیرہ پڑھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور زندگی سے جتنے بھی ریلیٹڈ جو اسباق ہیں بچوں کے, جو اخلاقی حساب سے بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو بچوں کو ہم لوگ سکھاتے ہیں. اور صرف یہ سیرہ ایسے ہی یہ نہیں ہوتا, اس میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم لوگ, اور بچوں کو جو ہے بہت سے ریالٹی چیک اپ بھی دیتے ہیں کہ جو ہے یہی دین اسلام ہے. اور اسلامک اسٹڈیز کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ پوری طرح اسلام ہی کو بتائے, دنیا کو کچھ نہیں بتائے. تو دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ہم لوگ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. قرآن کی جو بھی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کیسے گزارنے کی جو نصیحتیں ہیں, اور جنت ہو یا جہنم کے بارے میں ہو, یا اخلاق کو جو بھی سنوارنے کی چیزیں ہوتی ہیں, اس سب کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں یہاں پہ قرآن حفظ کلاسز وغیرہ میں اور اسلامک اسٹڈیز کے کلاسز.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह Hello everybody, my name is Saida Umme Husna and I'm from the Academic Department of the Grandeur International School. This has been my third year of association with this organization and so far the journey has been amazing. The first year I was given a chance to be a homeroom teacher for grade 2 wherein I taught them English, Science and Math. And followed by that, the second year I was given a platform to explore my mathematical skills by being a math teacher for grades 5, 6 and 7. And the best thing about this school that I like the most is the kind of support that you get from your mentors, your coordinators and the management. Of course, the principal is included in this. And the way they support us as teachers to groom the children in a better form is something which is remarkable. And when it comes to students, the experience that I've had so far is the way the students get the blend of academics and Islamic studies together is something which is remarkable. And that's one of the reasons why I think Grandeur stands out, to be the best school in Bangalore. Uma Anwar. I'm a senior academic teacher in pre-primary department of TGIS. It's actually an integrated system that we have. We follow the integrated method. We integrate kindergarten way. We also integrate Montessori and the play way method. It nurtures every child holistically because we stress on the 5 important developmental stages. Those are social and emotional, physical development, cognitive development, and we also have mathematical development and language and literary skills developmental stages. Yes, all of this is taught at EGIS and we balance it with Islamic education, with Arabic and Hifz also. So we have the integrated approach of balanced education. Assalamu alaikum, I'm Khatija. I'm from grade 6 and this is my second year at Grandeur. Assalamu alaikum, my name is Umayma. I'm from 6th grade and this is my 4th year at Grandeur International School. I like Grandeur because there are many facilities and the teachers are really kind. We can do what we will and Grandeur is doing its best to make our future brighter. The teachers make us understand what we don't and correct us if we are wrong. And I like the sports and education about Grandeur and its facilities and to be grateful about it. नाज़रीन, आपने स्कूल को देखा, यहाँ के असातिज़ा को बात करते हुए देखा। हमने भी अपने इसमें जितना मुमकिन हो सके कोशिश की इस स्कूल का तारुफ़ आप लोगों के सामने पेश करने की। उम्मीद करते हैं कि पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा और इसके अलावा भी कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस हैं, आखिर में आपको देखने के लिए पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हम इस तरह के प्रोग्राम स्कूल की अहमियत को, वहाँ की खुसूसियात को आवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी बात की अपनी अलग पहल है कहकशां के नाम से। अगर आप भी इदारे चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं और अपने इदारों का भी इसी अंदाज़ में तारुफ़ पेश करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो हम लोग उनसे ज़रूर रब्ता करें। यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया है,
اس پہ واٹسپ کریں, آپ کو ساری تفصیلات پیش کی جائیں گی اور ہماری ٹیم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوگی. ناظرین, مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر کسی کہکشاں پروگرام میں کسی اور اسکول کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.